جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا، تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام۔ تو صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیں، آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو عبور کر کے منزل تک پہنچے۔ سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا، پھر آزمائش نہ ہوتی۔ تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں، جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جن، جسے جن کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے۔ اس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ دیکھیں، جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایکسیلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے، گاڑی چلنا شروع، جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلے گی۔ لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، جی سڑک زیر تعمیر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ کر لو، یہ برا ہے، یہ مت کرو۔ انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ، اسلام پہ، اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور آدم پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ مت کرو، شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا، اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے۔ آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے
وہ اپنی برائی نا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. صاحب یورپ سے آئے, مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے, گوروں میں منافقت نہیں ہے. کیسے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے. وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں, وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک, بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے. وہ اگر ہومو سیکشولیٹی کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتا ہے بھائی مجھے فیمیل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے, میں تو میل کا عادی ہوں. تو اس سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت, بولو نا, نہیں. وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں. میں نے کہا اس کو منافقت نہیں, اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے. اٹ از کالڈ بے غیرتی. کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں. دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو, توبہ کرو اللہ کے سامنے, اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے, چھپاؤ اس کو. اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اگر آپ کو لڑکوں کا معاذ اللہ شوق ہے, آپ چرس پیتے ہو, آپ شراب پیتے ہو, کوئی اچھا کام ہے دنیا کو بتا رہے ہو. اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے, وہ بھی دنیا کو بتاؤ. پھر صرف شراب اور زنا کا کیوں بتا رہے ہو؟ آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا, پیسے پی گیا تھا میں اس کے, میں منافق نہیں ہوں, میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں. یہ کام نہیں, کوئی گورا بھی نہیں کرے گا یہ کام, اس لیے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم, لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی. کسی کمپنی میں کوئی, جیسے ایک کمپنی میں لال بیگ نکل آیا تھا دوائی سے, ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک جوس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی, میں نام نہیں لوں گا جوسوں کی کمپنیوں کے, کس سے ہوا تھا, ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک جوس کی کمپنی تھی, تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لال بیگ تھی یا چھپکلی اس ٹائپ کی, کوئی پارل دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں, تو کوئی چھپکلی دریافت ہو گئی اس میں سے مری ہوئی. یا تو مار کے ڈالی تھی یا چھپکلی جوس پینے گئی ہوگی, گیٹ کیپر نے روکا نہیں ہوگا اس کو, چوکیدار نے. تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراً, چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو, چاہے وہ جاپانیوں کی ہو, چاہے وہ امریکیوں کی ہو, فوراً ایکشن لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایکشن دو طرح کے, ایک تو اس کا بھی ایکشن کہ آئندہ یہ نہ ہو, دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو. ان کو پتا ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی, دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے, لال بیگ کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے, پیسے دینا شروع کریں, یار 1 کروڑ لے لو, اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو. یہ بھی تو منافقت ہے. اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیگ نکلا ہے تو نکلنے دو, ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے. بلکہ وہ پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیگ کی بات کر رہے ہو, ایک دفعہ چوہا نکلا تھا یہاں سے. ہم منافق نہیں ہیں, جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے. آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہا ہے؟ تو میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی, اور صحت کا بیڑا غرق کرو. ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان. دیسی چیزیں دیکھو, ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے محمود بھائی, انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا, لائسنس ہے ان کے پاس, اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی. ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں, تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا تھا, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑا تانا کیا تھا بھائی, ہمارے سرٹیفکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ کوئی جاب ملتی ہے اس پہ, نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مولوی سرٹیفکیٹ ہے, یہ کیا ہے, فلاں ادارے سے مولوی بنا ہے.
تو لوگ تانا دیتے تھے، 2 تانے، ایک شادیوں کا تانا، وہ تو میں کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں، ایک تانا کھاؤ گے کہاں سے. تو میں جب ان کے گھر گیا نا، انہوں نے میری دعوت کی، تو دعوت میں بٹیر، خرگوش، ہرن، تیتر اور پتہ نہیں کون کون سے جانور. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں تانا ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں. اچھا، لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانا دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا، دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں. تضاد یہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں، اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو، تیرا باپ بھی کھائے گا. بھائی پیٹ خراب ہے، نہیں کھایا جا رہا، بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی، بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تیرا باپ بھی کھائے گا. ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگوں، یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، کھانے کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے. خدمت کریں گے رزق خود آئے گا انشاءاللہ. کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بے روزگاری کی وجہ سے؟ قاری صاحب کو، حافظ کو، یا کسی مولوی کو؟ نہیں بھی نہیں. حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتی، پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں، سارے خوش دیکھے ہیں. اس لیے کہ چاہے کیسے بھی گڑبڑ ہو، لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت. اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا، دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے، عمل کو مزین. اب گورے گرل فرینڈ رکھتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو برائی سمجھنا، یہ کامن ہو چکی ہے. اب اعتراف کرو. کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں؟ تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا. لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت قابل معافی ہے، لیکن جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، خود فخر سے بتا رہے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے. جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے، اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو. جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو، تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو. آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، کھلے عام بتا رہے ہو. آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو، بیٹھ کے شو مار رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا. اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے، میں منافق نہیں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے. تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا؟ بولو، اچھائی. یہ صبح شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا. میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے. غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے. آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے،
برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا، یہ نہیں کہ سارا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا. مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے، لین دین میں کیا ہے 2 نمبر. آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا، یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا، اچھائی کا، کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا. وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، اپنا بغض ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. لیبل شیطان نے کیا لگا دیا، معاشرے کی ضرورت، سوسائٹی کی ضرورت. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی. بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں، پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں.